عدالتی فیصلوں میں تاخیر جرائم میں اضافے کا سبب۔ جرائم میں اضافے کا ایک بڑا سبب عدالتی فیصلوں میں تاخیر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، تاریخ عالم کی سب سے بڑی ناانصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے ایوانوں میں ہوئی۔ برطانوی راج کے قائم کردہ موجودہ عدالتی سسٹم نے انصاف کی فراہمی کو صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بنا دیا ہے۔ مقدمات کے فیصلے سننے کی انتظار میں سالوں گزر جاتے ہیں۔ بسا اوقات دادا کے دائر کیے ہوئے مقدمے کا فیصلہ پوتے کو سننا پڑتا ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن پاکستان کی تحقیق کے مطابق جنوری 2018 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت 38,000 کیسز کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت موجود کیسز کی تعداد ملک میں سب سے زیادہ ہے، جو 1,50,000 سے زیادہ بنتی ہے۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں التوا کیسز کی تعداد 3,77,720 تک جا پہنچی ہے۔ رواں برس لاہور کی ماتحت عدالتوں نے 20,166 کیسز کو نمٹایا۔ اعداد و شمار کے مطابق لاہور کی ضلعی عدالتوں میں 1,84,372 کیسز تاحال التوا کا شکار ہیں۔ رواں برس سیشن عدالت میں قتل کے 371 نئے مقدمات دائر کیے گئے، جبکہ سیشن عدالت نے قتل کی 215 درخواستوں پر فیصلے کیے۔ زیر التوا کیسز کے حوالے سے دوسرے نمبر پر سندھ ہائی کورٹ ہے، جہاں 94,000 کیسز التوا کا شکار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,000، پشاور ہائی کورٹ میں 30,000، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ میں 6,000 کیسز کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ میں نئے اعداد و شمار کے مطابق زیر التوا مقدمات میں ایک سال کے دوران 7,000 مقدمات کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ 6 سال کے مقابلے میں سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں ہر 10 لاکھ آبادی کے لیے 12 جج مختص ہیں، جبکہ انڈیا میں یہ تعداد 18، برطانیہ میں 91، کینیڈا میں 75 اور امریکہ میں 107 ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک چھوٹے کورٹ کے جج کو دن میں 150 سے 200 کیسز نمٹانا ہوتے ہیں، جو عملی طور پر ناممکن ہے۔ گویا عام جج کے پاس ہر کیس کو 2.5 سے 3 منٹ دینے کا وقت ہوتا ہے، جس میں سماعت بھی کرنی ہے اور فیصلہ بھی لکھنا ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں دسمبر 2017 کے اختتام پر تقریباً 10 لاکھ سول اور فیملی کیسز کا فیصلہ ہونا باقی تھا، اور انہیں نمٹانے کے لیے صرف 938 ججوں کی تعداد تھی، جس کا مطلب ہے کہ ایک جج کو 1,000 سے زیادہ کیسز دیکھنے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مختصر مدت میں یہ کافی مشکل کام ہے۔ انصاف کی دیوانی اور فوجداری مقدمات کو جلد از جلد نمٹانے کے حوالے سے آئین اور قانون میں وضع کردہ ٹائم فریم اور ڈیڈ لائنز کے مطابق نہ چلنا انصاف کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ تاخیر کئی برسوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے اعلیٰ اور ماتحت عدالتوں میں جاری مقدمات کے فیصلوں میں ہو رہی ہے۔ عدلیہ کی جانب سے 2009 میں مرتب کردہ اپنی ہی جوڈیشل پالیسی کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے انصاف کی فراہمی میں شدید تاخیر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ وکلاء تنظیموں کی جانب سے آئے روز ہڑتالیں بھی انصاف کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ مقتدر پالیسی پولیس کی کرپشن اور مجرمان کے ساتھ ساز باز، گواہوں کے ساتھ مکمکا اور پیچیدہ فرسودہ تفتیشی عمل بھی انصاف کی فوری فراہمی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ججوں کی بیجا ٹال مٹول اور غیر حاضری بھی انصاف کی تاخیر کا ایک بڑا سبب ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ہائی کورٹ کے ایک جج کا ایک دن 65,000 روپے میں پڑتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی جانیں اور بھرپور توجہ سے جلد از جلد کیسز نمٹائیں۔
واضح رہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ انصاف کی عدم فراہمی معاشرے میں مجرم کو طاقتور کرتی ہے اور مظلوم کو تشدد پر اکساتی ہے، کیونکہ انصاف میں تاخیر سے مجرم کو سزا نہیں مل پاتی اور وہ جرائم میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے فوری انصاف کی فراہمی اور عدل و انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا بہت ضروری ہیں، جس کے لیے ملکی سطح پر عدالتوں کو وسعت دینا، ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا، فوری انصاف کی راہ میں رکاوٹ اسباب کو ختم کرنے کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دینا اور فریقین کے درمیان صلح کروانے کے لیے ملک گیر خصوصی مراکز کو قائم کر کے انصاف میں تاخیر کی مشکلات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔